جی اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حسن خیریت سے صاحب؟ ہیں بھائی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں. الحمدللہ. جی بھائی. بس حسن صاحب آپ بس بہت بیسک سا سوال ہے میرا کہ میں دلی سے تعلق رکھتا ہوں. جی سر. اور مطلب میں اگر بات کیا ہے تو عوام میں آؤں گا، علوم میں نہیں آؤں گا. میں ایک عوام میں کا ایک حصہ ہوں. اوکے. میں اسلام کے I believe in all the basic principles. میں توحید میں یقین رکھتا ہوں، میں رسالت میں یقین رکھتا ہوں، میں اوکے. فرشتوں میں یقین رکھتا ہوں، میں یوم قیامت میں یقین رکھتا ہوں، میں تقدیر میں یقین رکھتا ہوں. جو لیکن جو ایونٹس ہیں، کوالٹیو ایونٹس، جو ایونٹس ہیں جس میں کنفلکٹس ہیں بٹوین دا ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس among Muslims, I restrain myself be opting of either of the sides. So میں کسی سائڈ لینے سے بچتا ہوں اور خاموشی اختیار کرتا ہوں. اوکے. کیا is this not sufficient or is that not okay تو for me being as a Muslim? جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کی، تو لازمی بات ہے کہ حق اسی دین میں ہے. دین اسلام حق ہے، اس میں شک نہیں ہے. قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ہے. لیکن جیسے پرانے امتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 72 فرقے بن گئے، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. عیسائی بھی اسی طرح، تو یہ فرقہ بھی اسی طرح. تو جب پیغمبر نے فرمایا ہے تو پھر کوئی عذر نہیں بچتا، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا کہ انسان ودن اسلام سرچ نہ کرے، تحقیق نہ کرے کہ حق کس کے ساتھ ہے اسلام کے باؤنڈریز کے اندر، کیونکہ اسلام میں اختلافات بہت ہیں. تو اسلام سے باہر تو حق نہیں ہوگا، اسلام کے اندر ہی حق ہوگا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو اہل قبلہ ہیں، جو قرآن کو کتاب مانتے ہیں اللہ کی، ان میں سے حق کون سا فرقہ ہے؟ جو جنتی ہیں. تو اگر کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صرف امتی ہونا کافی نہیں ہے. امتی تو اکثر جہنم جائیں گے، 73 فرقے میں سے 72 جہنمی ہوں گے. وہ فرقہ کون سا ہے جس کی نجات ہوگی؟ تو وہ تو لازمی بات ہے، وہ اگر سرچ کرے تو اس میں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی ہمارے بھائی نائجیریا سے، وہ تو شیعہ تو نہیں تھا شروع میں، شیعہ ہو گئے جب سے انہوں نے فرمایا کہ حدیث ثقلین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں وہ دو قیمتی چیزیں، اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت علیہم السلام. تو وہ فرقہ، اس کی نشانی بہت واضح ہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ شیعہ اہل بیت علیہم السلام. جی سر، مزید بولیں اکرم بھائی. تو اللہ علی صاحب، جیسے میرا حدیث ثقلین پہ ایمان ہے جی بلا شبہ، لیکن میں خلیفہ پہلے 3 خلیفہ کے بارے میں مطلب کچھ نگیٹو ورڈز یوز نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایون یہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے؟ تو وہ آہستہ آہستہ آپ جب معلومات آپ کی بڑھ جائے گی نا تو آپ کے سٹینس میں کافی چینجز آئیں گے. آپ جو ہے نا ہمارے اسپیچز کو دیکھ لیں، اگر کتابیں پڑھنے کا وقت ہے کتابیں پڑھیں، اور یہاں پہ جو مناظرات ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں پھر کہ دیکھیں جو لوگ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے نا، وہ پیغمبر نے خود کہ وہ میں نے احادیث دکھا دی. ابھی پچھلے ہفتے جو بات ہوئی تھی نا مولوی عباد الرحمان سے کہ میرے صحابہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکارا گا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. تو یہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا کون ہے؟ جو مرتد ہو گئے بدعت ہونے، پیغمبر کے بعد صحابی بھی تھے دین میں بدعت داخل کیا نا. تو یہ کون ہے؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے طلاق کو، کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو انہوں نے بنا دیا کہ بھئی یہ تین ہی ہوگا، پھر حلالے کی ضرورت ہوگی. قرآن کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. وہ کون تھے جنہوں نے تراویح کو دین میں داخل کر دیا؟ وہ کون تھے کہ جنہوں نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم داخل کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرنے نہیں دیا؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا میرے بعد اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، تو انہوں نے روک دیا لوگوں کو. اگر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں، وہ کون لوگ تھے؟ تو ان لوگوں کو ان کے اصلی کریکٹر کے ساتھ جاننا یہ بہت اہم ہے. جب تک آپ تعارف کریں گے نا، احترام کریں گے کہ یہ تو اچھے لوگ تھے، اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صحیح بات. یہ ایک بہت بڑا کیا ہے، ایک بہت بڑا معنی ہے، ایک بہت بڑا حجاب ہے حق کو سمجھنے کے لیے
کہ آپ حق کو حق کہہ دیں کہ نہیں، یہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ بہت، اور یہ چھوٹے غلطیاں نہیں ہیں، یہ بہت ہی اہم غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے مسٹیکس ہیں. میں نہیں کہتا ان کو گالی دینا کوئی ضروری ہے، لیکن ان کو ان کے صحیح معیار پر، صحیح جو ان کی پوزیشن ہے اس طرح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. وَإِلَّا آپ کو 73 فرقوں میں سے نہیں سمجھ آئے گا حق فرقہ کون سا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ بلا وجہ آپ کسی کو برا کہیں، بلا وجہ کسی کو اچھا کہیں. دلیل واضح ہے، حق واضح ہے. اگر کوئی بھی شخص اسلام کی طرف دیکھے اور شیعہ کی باتوں کو سنے اور مخالفین کی باتوں کو سنے، اہل سنت کی باتوں کو سنے، تو اس کو حق سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگتی کہ حق کس کے ساتھ ہے. تعصب کا جواب کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کے ہندوستان میں رہتا ہے نا، وہ آپ کے بھارت میں ہندو رہتا ہے نا، وہ متعصب ہے بھائی. ان کو وہ اپنے بندروں میں وہ چوہے کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں. وہ تو تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کی بات نہیں مانیں گے. اللہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر انسان تعصب کو چھوڑ دے، بایس کو چھوڑ دے اور اٹینشن کرے تو حق واضح ہے. ٹھیک ہے نا اکرم بھائی؟ ایک لاسٹ کوشچن. جی سر. قرآن میں جو آیت ہے کہ I know the English جی translation. Come to the جی. common terms as between you and us. ان باتوں پر آؤ جو ہمارے تمہارے بیچ کامن ہے. تو کیا وہ مسلمانوں پہ ڈفرینٹ فرقوں پہ لاگو ہوتی ہیں؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. یہ اگریڈ، یہ کافروں سے خطاب ہے. بٹ جیسے ہماری امت کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تو کیا یہ چیز ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ ہم الگ ہیں، یا الگ مطلب ہم اپنے کامن ٹرمز پہ آ جائیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو کامن ہے کہ ہاں ہمیں توحید پہ رہنا ہے، ہمیں اس پہ رہنا ہے، جو بیسک جو ہے اس میں ہم کامن ہوں تو ہم پہ لاگو ہوتی ہے؟ وہ کامن ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کامن ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی امامت کے دلائل کامن ہے. یہ دونوں فرقے اس پہ اگری کر، یا حدیث صحیح ہے یا واقعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھیں میں آپ کو پیش وہ آیت جو آپ نے آیت جو پڑھی ہے نا، وہ یہ ہے سورہ مبارک ایک قسم ہے آل عمران میں. یہ ہے آیا، یہ ہے میرے بھائی. قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ایک یہود و نصارہ آ جاؤ، ایک مشترک بات جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اور ہم دونوں اس میں مساوی ہیں، برابر ہیں. اللہ نعبد الا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ایک دوسرے کو اللہ کے بجائے ہم بھگوان نہ بنائیں. اچھا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر وہ بات نہ مانے تو کہہ دو کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حق کے تابع. یہ خطاب جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی انسٹرکشن نہیں کہ آپس کے اختلافات میں یہ کریں. آپس کے اختلافات میں ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں جو قرآن میں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، وہ اس کی فالو کرنی ہے ہم نے. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور اس میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم فالو کرو کس کی؟ قرآن کی اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی. تو پھر تو بات ہی ختم ہے کہ ہم بھئی وہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور کسی اور کی بات کی عزت کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام یہ کامن ہے، ان کے ادلہ امامت سب خود مخالفین نے اپنے کتب میں نقل کیا. یہ صرف شیعت نقل نہیں کیا. اوکے میرے بھائی اکرم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے.